السلام علیکم۔ آج میری ویڈیو کا موضوع ہے کیا یوکرین دوسرا افغانستان بننے جا رہا ہے۔ یوکرین کی موجودہ صورتحال ایسی ہی ہے جیسی ماضی میں افغانستان کی رہی ہے، جب برطانیہ کا انڈیا پہ قبضہ تھا اور برطانیہ کا پوری دنیا میں اثر و رسوخ تھا، اور دنیا کے ہر کونے میں ایسے علاقے تھے یا ایسے ملک تھے جن پر برطانیہ کا قبضہ تھا، اور جب رشین ایمپائر نے پر پھیلائے اور روس کے جو مشرقی علاقے تھے، جنوب مشرقی یا مشرقی علاقے، ان میں اپنا اثر و رسوخ قائم کیا، اور ایران کے جو شمال میں علاقے تھے ان پر قبضہ کیا، یا افغانستان کے جو شمال یا مغربی بارڈر تھے وہاں تک جب روس کا اثر و رسوخ ہوا تو برطانیہ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ یہ روس ایسا نہ ہو کہ افغانستان پہ قبضہ کر لے اور افغانستان کے بعد یہ انڈیا کی جو نو آبادی ہے اسے ہڑپ کر جائے اور انڈیا سے برطانیہ سے اسے چھین لے یا آزاد کروا دے۔ تو اس پالیسی کے تحت برطانیہ نے افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کی کوشش کی، اور اصل میں مقصد یہ تھا کہ افغانستان میں ایک بفر سٹیٹ جیسی صورتحال رہے اور برطانیہ کا ڈائریکٹ رشین ایمپائر سے مقابلہ نہ ہو، اور جو رشین ایمپائر کا اثر و رسوخ ہے وہ افغانستان سے باہر ہی رہے، یا افغانستان پر اس کا اثر و رسوخ نہ ہو، یا افغانستان اتنا پاورفل نہ ہو جائے، یا اس کے اتنے قبضے میں نہ آ جائے، یا اس کے اتنے اثر میں نہ آ جائے کہ وہ جو انڈیا کا مغربی بارڈر ہے یا افغانستان کا جو مشرقی بارڈر ہے یا افغانستان انڈیا کا جو بارڈر ہے مشترکہ، اس پہ کشیدگی صورتحال پیدا نہ ہو جائے، یا اس پہ روس کے اثر سے معاملات خراب نہ ہوں۔ یہی صورتحال سیم اب یوکرین کی ہے کہ یوکرین بھی ایک بفر سٹیٹ کے طور پہ ہی بہت سے سالوں سے چلا آ رہا ہے روس اور یورپ کے درمیان۔ اب چونکہ گزشتہ کئی سالوں سے یوکرین کا دباؤ یا یوکرین کا رجحان یورپ کی طرف ہے، اور وہ یورپ کی جو جدت پسندی ہے یا وہاں کی جمہوری سسٹم ہے ان سے متاثر ہے، اور وہ یورپی یونین یا نیٹو میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، تو روس کو اب یہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ یہ صورتحال آہستہ آہستہ خطرناک ہو جائے گی، اور یوکرین پر مکمل طور پر اس کا اثر ہو جائے گا یورپ کا۔ اور اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یا اسی خوف کو دیکھتے ہوئے روس نے آہستہ آہستہ اس کے کریمیا اور دوسرے ڈونباس اور لوہانسک جیسے جو علاقے ہیں ان پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور یہ بات بڑھتی بڑھتی اب ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو گئی، اور اب یہ صورتحال انتہائی خطرناک سٹیج پہ اب آ گئی ہے۔ گو کہ گزشتہ 10 مہینوں سے ہی یہ مسلسل چل تو رہی ہے، لیکن روس کو اس میں کوئی بڑی کامیابی نہیں ہوئی سوائے
ان کچھ علاقوں پہ قبضہ کرنے کا جن کو اب اس نے قانونی طور پہ کچھ قانون اپنی اسمبلی میں پاس کر کے ان کو اپنا حصہ بنا لیا ہے، یا ان کو آزادی دے کر ان کو اپنی جورسڈکشن میں لے لیا ہے کہ روس ان کی جو ہے امن کا یا ان کی سیکورٹی کا ذمہ دار رہے گا۔ تو اب جو مغرب ہے وہ بھی بہت زیادہ امداد یوکرین کو دے رہا ہے، اور یہ ماضی میں بھی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جب چائنا اور انڈیا کا آپس میں بارڈر ڈسپیوٹ ہوا، یہ غالباً 1962 کی بات ہے، تو انڈیا نے مغربی ممالک کو اتنا ڈرایا یا ایسا ظاہر کیا کہ بھئی چائنا تو اس پہ قبضہ کر جائے گا، یا چائنا تو اس کے علاقوں پر قبضہ کر جائے گا، اور ایسے صورتحال بنا کے اس نے اچھی سی امداد مغربی ممالک سے لی۔ ایسے ہی صورتحال میں اب تو یہ تو اس میں تو جو یوکرینی صدر ہے یا یوکرینی عوام ہے اس میں تو کوئی لگی لپٹی والی بات ہے نہیں، وہ تو ایک جینوئن سچویشن ہے اور سب کو نظر آ رہی ہے۔ لیکن مغرب اپنی جو امداد ہے، معاشی امداد یا جو ہتھیاروں سے امداد ہے دفاعی، وہ کھل کر یوکرین کو کر رہے ہیں، اور یوکرینی جو ایک بڑی آبادی ہے 4-5 کروڑ کی، اس میں سے وہ ڈھونڈ کر فوجی اہمیت کے جو نوجوان ہیں یا جو لوگ ہیں جن کو فوجی ٹریننگ دی جا سکتی ہے، مرد عورتیں، ان کو وہ ٹریننگ دے کے وہ اس قابل بنا رہے ہیں لڑنے کے۔ اور چونکہ مغربی جو ممالک ہیں، برطانیہ ہے، امریکہ ہے، ان کا بہت اثر و رسوخ ہے، یا نیٹو کے جو ایک سرکل میں ہے، یہ جو آسٹریلیا یا کینیڈا، یہ جیسے بڑے پاورفل ملک ہیں، بڑے ایڈوانسڈ، اور جو اٹلی ہو گئے اور اسپین ہو گئے، یہ بہت ہی پاورفل اور بہت ہی ٹیکنالوجی سے لیس، خاص طور پہ اٹلی جیسے ممالک جو بہت ہی ٹیکنالوجی سے میں بہت ہی پاور رکھتے ہیں، اب وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اسے دفاعی ٹیکنالوجی بھی اور دوسرے جو ہیں امداد بھی دے رہے ہیں، اور وہ سروائیو کر رہا ہے۔ تو یہ اب اس میں، لیکن اس میں بات یہ ہے کہ یہ جو تباہی ہے نا، اب یہ ایسے ہی جیسے افغانستان میں تباہی ماضی میں ہوئی، پھر افغانستان میں کولڈ وار کے دوران جیسے یہ روس کا اثر شروع ہوا 60ویں اور کی دہائی میں، یا یہ بات ہے 1962 سے بعد کی، تو یہ جو اثر و رسوخ کو اس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان خوفزدہ ہوا کہ اسے ختم کیا جائے، روس کے اثر و رسوخ کو۔ تو کچھ وہاں پاکستان اور افغانستان کے اپنے بارڈر ڈسپیوٹ تھے، جس کی وجہ سے پاکستان خوفزدہ تھا، اور اس نے خود پہلے اس روسی اثر و رسوخ کو یا کمیونزم کو یا سوشلزم کو یا کمیونسٹ آئیڈیاز کو ان کو ریزسٹ کرنے کیا پاکستان نے، اور وہاں پنپنے نہیں دیا افغانستان میں، اور وہ آہستہ آہستہ صورتحال اس نہج پہ پہنچ گئی۔ کچھ وہاں کے اپنے انٹرنل معاملات تھے جو لوگ ریزسٹ کر رہے تھے کمیونزم کو اور اسلامی نظام کی مانگ کر رہے تھے، انہوں نے وہ صورتحال بڑھتے یہاں تک آ گئی کہ روس نے اپنی فوجیں داخل کر دیں افغانستان میں، اور پھر وہاں پاکستان کی امداد سے اور پاکستان کے جو دوسرے دوست ممالک تھے، خاص طور پہ سعودی عرب، یونائٹڈ عرب امارات اور قطر وغیرہ، انہوں نے امداد دے کے فوجی وہاں ایک ریزسٹ کیا روس کو، اور پھر دوسرے ممالک بھی، مغربی ممالک بھی اس میں شامل ہو گئے، اور افغانستان ایسے ہی کھنڈر ہوتا گیا، ایسے ہی تباہ و برباد ہوتا گیا جیسے اب یوکرین برباد ہو رہا ہے۔ بہت شاندار عمارتیں، بہت شاندار بلڈنگز اور بہت انفراسٹرکچر تھا، جو فیبرک تھا معاشرے کا، سوسائٹی کا، وہ تباہ ہوتا گیا۔ ایسے ہی سیم اب یوکرین میں ہو رہا ہے کہ وہاں بھی ایسے ہی تباہی ہو رہی ہے جیسے افغانستان میں، اور پھر بعد میں وہاں افغانستان میں جو سول وار رہی، یا پھر وہاں جو طالبان کی حکومت رہی، اور پھر وہاں جو شدت پسندی کے خیالات آئے، اور پھر وہ جو سروائیو نہ کر سکی وہ خیالات، ان کا مغربی ممالک سے ٹکراؤ ہو گیا، اور پھر وہاں پھر امریکہ کا دوبارہ آنا یا نیٹو ممالک کا آنا، پھر وہاں تباہی، اور پھر دوبارہ آخر میں پھر وہاں ان کا جانا، اور پھر طالبان کا، یہ ایک مسلسل تباہی
اور وہاں جو انفراسٹرکچر ہے، جو فیبرک ہے معاشرے کا، سوسائٹی کا، وہ تباہ ہونا، انفراسٹرکچر، وہ اب ایسے ہی یوکرین میں سیم بات دہرائی جا رہی ہے، اور یہ سیم ہی ایسے ہی ہے کہ وہ لوگ جمہوریت چاہتے ہیں اور وہ لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں سوشلزم کو یا ایک روس کے نظام کو، وہ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ روس چونکہ خوف زدہ ہے مغربی نیٹو کی پاور سے یا ان کے معاملات سے، تو وہ ریزسٹ کر رہا ہے، اور یہ اس کا روس کا ریزسٹ کرنا اور اس کا بڑھتے بڑھتے اس کا خوف زدہ ہونا یہاں تک صورتحال آ گئی ہے، اور افغانستان جیسی ہی تباہی یوکرین میں سیم ہو رہی ہے، اور یوکرین آہستہ آہستہ دوسرا افغانستان بنتا جا رہا ہے۔